تو اس امت کو جو عروج ملا ایمان کے ساتھ ساتھ تو وحدت کے نتیجے میں امت میں وحدت پیدا ہو گئی، فکری وحدت، سب کی سوچ ایک جیسی، سب کا نظریہ ایک جیسا، سب کا ذہن ایک جیسا، فکری وحدت۔ یہ بہت بڑی وحدت ہے، بڑی اہم وحدت ہے۔ یہ وحدت پیدا ہوئی قرآن کی بنیاد پر، فکری وحدت، سب کے افکار، نظریات، عقائد ایک جیسے۔ پھر معاشی وحدت، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، انفاق کے ذریعے سے معاشی وحدت پیدا کی گئی، کوئی بھوکا نہ رہے۔ پھر معاشرتی وحدت، اور اس میں اہم کردار ادا کیا نماز نے۔ معاشرتی وحدت، سب ایک جیسے، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھنے والے، ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ پھر سیاسی وحدت، ایک ہی سوچ ہے، اعلاء کلمت اللہ اور استیصال کفر کا استیصال اور اللہ کے کلمے کی سربلندی۔ تو یہ تو بھائی عام مسلمانوں کا حال تھا۔ اللہ پاک نے ان کو جو قیادت عطا فرمائی، تاریخ کے مطالعے سے اس قیادت کی جو امتیازی خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں، جن خصوصیات نے مسلمانوں کو عروج دینے میں اہم کردار ادا کیا، ان میں سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ ان کا اللہ کی کتاب کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق تھا، شریعت کے ساتھ بڑا مستحکم تعلق۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے نہیں تھے قیصر کا نظام کیا ہے اور کسرا کا نظام کیا ہے اور مصر والوں کا نظام کیا ہے اور شام والوں کا نظام کیا ہے۔ ان کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کی نظر جاتی تھی ہر معاملے میں اللہ کی کتاب کی طرف اور آسمانی شریعت کی طرف۔ یہ مسلمانوں کی قیادت کی پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت، جن کو قیادت ملی انہیں وہ قیادت باپ دادا سے وراثت میں نہیں ملی یا ہنگامی طور پر نہیں مل گئی، بلکہ تزکیہ اور تربیت کے سارے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ منصب قیادت پر فائز ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہنگامی طور پر مسلمانوں کے خلیفہ نہیں بن گئے کہ انہوں نے ایک جماعت بنائی اور نعرے لگائے اور سبز باغ دکھائے اور لوگوں سے وعدے کیے اور خلیفہ بن گئے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق ایسے نہیں بنے، بلکہ یہ سب لوگ تزکیہ اور تربیت اور تعلیم کے سارے مراحل سے گزرے، جسے ہمارے ہاں مشائخ کہتے ہیں بڑے رگڑے کھانے کے بعد دلوں سے پہلے نکالا گیا عہدہ اور قیادت کی محبت کو نکالا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسے کوئی عہدہ بغیر طلب کے ملا اسے اللہ کی مدد بھی ملے گی، اور جس نے طلب سے کوئی عہدہ اور منصب حاصل کیا وہ ایسا گویا کہ وہ کند چھری سے ذبح کیا گیا ہے، اور اللہ کی مدد اس کو شامل نہیں ہوگی۔ تو دلوں سے نکال دی گئی قیادت کی چاہت اور منصب کی چاہت، اور پھر ان کو یہ چیزیں ملی۔ تیسری خصوصیت، یہ جو مسلمانوں کی قیادت تھی، اولین قیادت، یہ کسی خاص قوم اور ملک کے نمائندے نہیں تھے کہ وہ صرف عربوں کے نمائندے ہوں اور عربوں کی بادشاہی ساری دنیا پر چاہتے ہوں یا اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہوں۔ نہیں، وہ اللہ کے نمائندے تھے، اللہ کے نبی کے نمائندہ تھے۔ وہی جو آپ نے ابھی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور کس لیے بھیجا؟ تاکہ ہم انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نجات دلائیں اور اللہ کی عبادت کا عادی بنائیں۔
خواہ انسان عرب ہوں یا عجم. تو یہ پوری انسانیت کے لیے آیت ہے، اپنی قوم کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں. اور چوتھی خصوصیت جو ہمیں اس قیادت کی نظر آتی ہے وہ کامل عدل کے علم بردار. ایسا عدل جو امیر اور غریب میں، اپنے اور غیر میں فرق نہیں کرتا. قرآن نے انہیں یہ سبق پڑھایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. تم نے انصاف قائم کرنا ہے، اگرچہ اپنے خلاف ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، لیکن کسی صورت میں انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا. تو یہ ان کی چوتھی خصوصیت تھی. ان کی جو پانچویں خصوصیت تھی کہ وہ انسانیت کے سچے خیر خواہ تھے. غیر مسلم بھی یہ سمجھتے تھے، ان کا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ مسلمان مجاہدین، مسلمان سپہ سالار، مسلمان خلفاء یہ ہماری خیر خواہی کرتے ہیں، یہ ذاتی مفادات کے اسیر نہیں ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارا ہی بھلا چاہتے ہیں، ہمیں ظلم سے نجات دینا چاہتے ہیں، ہماری آخرت بنانا چاہتے ہیں. تو یہ 5 نمایاں خصوصیات تھیں مسلمان قیادت کی. یہ تو عروج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ یقین تھا دلوں میں، اور قیادت ایسی تھی جس کے اندر یہ 5 خصوصیات تھیں.